بسم اللہ ضرور. ٹھیک. علی وزیر صاحب کا کھولے مائک. بٹن پریس کریں, چھوڑ دیں, ایک دفعہ پریس کر کے چھوڑ دیں. بس ہو گئی, مہربانی. شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو میں جناب اسپیکر آپ کو بلا مقابلہ اسپیکر منتخب ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور ساتھ ہی میں یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ابتدائی منشور جو 1970 کا جو منشور تھا, اس منشور پہ پیپلز پارٹی عمل درآمد کر کے غریب, محنت کش اور مظلوم قوموں کی حقوق کی تحفظ کرے گا. جناب اسپیکر, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس گورنمنٹ کو جو ووٹ دیا ہے وہ بغیر کسی لالچ کے, بغیر مطالبات کے, کیونکہ شروع میں جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت عمران خان کی ایک مذاکراتی ٹیم تھی جس میں جہانگیر ترین, پرویز خٹک اور ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ محمود خان تھے. اس وقت میں اور محسن ان کے ساتھ بیٹھ گئے, انہوں نے بلایا ہمیں اور ہم نے کچھ مطالبات رکھے. اس مطالبات میں کچھ ترقیاتی کام کے حوالے سے اور زیادہ تر ایشو جو تھے وہ سیکیورٹی حوالے سے تھے. ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تو انہوں نے حامی بھر لی, لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ہم کسی سے پوچھ کے پھر آپ کو بتائیں گے. تو میرے خیال میں ابھی تک اس کا یا جواب آیا ہوگا, اگر آیا ہوگا تو نہیں میں ہوگا, اگر نہیں آیا تو ابھی تک خاموش ہے. جناب اسپیکر, آپ بھی اسی میٹنگ میں موجود تھے جب پارلیمانی لیڈران کی شہباز شریف کے آفس میں میٹنگ تھی. اس وقت بھی ہم نے کہا, خصوصاً میں نے کہا, اور پھر جب پارلیمانی ممبران کی میٹنگ تھی جس دن عدم اعتماد پیش ہونا تھا, تو اس دن ہم نے ایک ہی نقطہ میں نے اٹھایا, اور وہ نقطہ تھا پاکستان کی ریاستی اداروں کی پشتون بیلٹ, بلوچ اور مظلوم قوموں کی پالیسی کے حوالے سے تھی. اور اس وقت میں نے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو کہا تھا کہ ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے, نہ ہم آپ کو مجبور کرتے ہیں, نہ آپ کو ایسے مطالبات کرتے ہیں, لیکن ہم آپ سے ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست اس پالیسی کو اب بند کر دے, اس پالیسی کو اب تبدیل کر دے. کیونکہ اس پالیسی کی وجہ سے آج جو بھی اس ملک میں ہو رہا ہے یا جو اس پورے خطے میں ہو رہا ہے, وہ امریکی سامراج کے ساتھ مل کے, برطانوی استعمار کے ساتھ مل کے اسی ریاست کے اداروں نے اس پورے خطے میں ایسی پالیسیاں جاری کی ہے. لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس جنگ کا اختتام نہیں ہو رہا ہے. یہ جنگ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے, بڑھتا جا رہا ہے. اور آج بھی آپ جیٹ طیاروں کی بمباری کا سن رہے ہیں کہ افغانستان کے ایریاز میں IDPs کے وہاں پہ جو رہتے ہیں, اس میں ابھی تک مجھے انفارمیشن نہیں ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ موجود تھے یا نہیں تھے, لیکن وہ کیمپس IDPs کے ہیں جو پاکستان سے وہاں پہ چلے گئے ہیں, ان IDPs کی ہے. جناب اسپیکر, ہم اسی پالیسی کے خلاف بھرپور آواز بھی اٹھائیں گے, اور وہ لوگ جو اس پالیسی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے کھڑے بھی رہیں گے, اور بھرپور قوت کا مظاہرہ بھی کریں گے. اور آج بھی میں اسی فلور پہ ریاستی اداروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اب بس کرے.
آگے اس ملک کو آپ جس انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اگر آپ اس انارکی کا واضح مثال اس پارلیمنٹ کے ساتھ کیا ہوا؟ سب لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پارلیمان کی لڑائی تو نہیں تھی، یہ لڑائی تو کہیں اور کی تھی، لیکن اس کا شکل جو ہے نا اس پارلیمان کے اندر ظاہر ہو گیا۔ جناب اسپیکر، ہمیں اب واضح لائے عمل، اگر اس ملک کے لیے اور اس عوام کے لیے کچھ کرنا ہے تو ہمیں واضح لائے عمل اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ جو بھگتنا تھا وہ مسلم لیگ نون نے بھی بھگت لیا، جو دیکھنا تھا وہ پیپلز پارٹی نے بھی دیکھ لیا، اور مظلوم قوموں کے تو جسموں پہ سے یہ چیزیں گزر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن ہم اس پارلیمان میں کسی عہدے کی لالچ یا جو پاکستان کا ایک روایت لالچ کا ہے اسی کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا خون، ہماری جان، ہماری زبان یہ محنت کش، غریب اور اپنے قوم کے لیے حاضر ہے، اور آج میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے اوپر غداری کے مقدمات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور ہمیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اسے ہم ایک بار پیر کہتے کہ آپ کا جتنا جبر ہو کرتے رہے اور ہم برداشت کرتے رہیں گے۔ جناب اسپیکر، ابھی جو ہماری سرحدات پر ایک بہت بڑی جنگ کے بادل منڈلائے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ان سب جنگوں کی ماں ہے، کیونکہ افغانستان میں دنیا کے جتنے گروپس ہیں انہوں نے سب نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں، اور مجھے بھی یہ عجیب سا لگتا ہے کہ بعض لوگ جب عدم اعتماد سے سامراج کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے، برطانوی استعمار کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے، جب عدم اعتماد آیا جاتا ہے تو برطانوی استعمار کا اور امریکی سامراج کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ انقلاب کی باتیں منہ سے تو اچھی لگتی ہے لیکن پریکٹیکل انقلاب بہت مشکل ہے۔ جناب اسپیکر، وہ لوگ جو برطانوی استعمار اور امریکہ کے سامراج کے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش کی گئی اور آنے والے وقت میں ہم ان کا مقابلہ کریں گے، لیکن جناب اسپیکر وہ تو کسی کے ایک موقع سے ہی ڈیر ہو گئے، ایک موقع بھی برداشت نہیں کر سکے کہ وہ ڈیر ہو گئے۔ جناب اسپیکر، ہمیں ہر چیز کو اسی ریاست کے عوام کو اور ریاست کے اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر یہاں پہ اس ملک کے لیے اور اسی پارلیمنٹ میں اپنے عوام کے لیے کام کرنا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں ایک بات وضاحت کرتا ہوں، شاید کچھ پریشر بھی ہو لیکن ہمیں بھی باتیں کرنی پڑتی ہے کیونکہ ان حالات ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہی ایک واحد فورم ہے جس پہ ہم اپنی آواز موجودہ دور میں ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ جنرل باجوہ نے پہلے کچھ صحافیوں کے ساتھ مل کے جب میرے متعلق سوال کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ کوئی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے۔ جناب اسپیکر، جب یہاں اسی فلور پہ بلاول بھٹو زرداری نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے جب آرمی چیف باجوہ سے کچھ کہا تھا کہ میرے متعلق، تو اس نے کہا تھا کہ یہ معافی مانگے۔ پھر لمز یونیورسٹی لاہور میں سوال و جواب کے سیکشن میں کچھ طلبہ نے سوال کیے تھے میرے متعلق، تو اس نے کہا کہ اس کے آرمی کی پراپرٹی کے متعلق کچھ کیسز ہے۔ جناب اسپیکر، میں تو کڑا ہوں، اسی وان کے اندر کڑا ہوں، اور میں جیل میں بھی ہوں، قانون کے سامنے بھی پیش ہوتا ہوں، انصاف کا توقع بھی رکھتا ہوں، لیکن جناب اسپیکر یہ عدالتیں پھر کس لیے ہیں؟ یہ پولیس نظام کس لیے ہے؟ پھر ان کو تو ختم کرنا چاہیے۔ جب ایک بندے کی ایسی بات ہو کہ وہ کہے ہاں میرے متعلق کرپشن، جھوٹ، فراڈ یا دھوکہ دہی، یا میں نے اس ملک کے خلاف کہیں پہ غداری کی ہو،
फंडिंग हासिल की हो, इस रियासत के खिलाफ कोई साजिश की हो, तो वो अपने सामने लाए। लेकिन जनाब स्पीकर, जब मैं उन लोगों के खिलाफ बोलता हूं जिन्होंने आप जनरल मुशर्रफ से लेकर कयानी और रहील शरीफ तक आए, वो आर्मी चीफ आज हमारे अंदर नहीं है, लेकिन आज उनकी जंगों में हम मर रहे हैं। उनकी डॉलर कमाने, जो इनका डॉलरों का एक जरिया था, यही जंगे, आज उसी जंगों में हम जल रहे हैं। जनाब स्पीकर, मुझे समझ आ रही है कि ये बातें कुछ तल्ख है, लेकिन हमें ये इस फोरम पे करनी होगी। हमें वाज़ेह ये बताना होगा इसी पार्लियामेंट ने कि आगे हमारे साथ क्या लाई अमल हमारे साथ इख्तियार करना है। मैं जनाब स्पीकर, ये अजमल खटक का एक शेर है पश्तो में, जब ये इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म हो गई थी तो इनके लोगों ने, इनके वर्करों ने बनाया, कुछ नारे लगाए, कुछ बातें की। नंटोल उलस दागे महबूबा संदरेवाई, नंटोल उलस दागे महबूबा संदरेवाई, खटक चेबा दजान सरा जड़ल कला न कला। इसका मैं उर्दू में तर्जुमा करता हूं। आज पूरी दुनिया इसी महबूबा के गीत गा रही है, आज पूरी दुनिया इसी महबूबा के गीत गा रही है। जब खटक रोया करता था अपने आप के साथ कभी ना कभी। थैंक यू। तो हम ये कहते हैं कि हमें तो इन नारों की वजह से कि आप ठीक नहीं है। जनाब स्पीकर, इनके साथ क्या करना है जो इन्होंने ला के यहाँ पे बिठाया था। जब कुर्सी की खातिर इनको हटाया गया तो क्या किया है? हमारे तो घर उजड़े हैं, हमारे तो बाजार लुटे गए हैं, मसमार किए गए हैं, हम तो जनाजे उठा उठा कर थक चुके हैं। हमारे ऊपर तो यही होता है, लेकिन रियासती इदारे स्प्लिट होकर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। जनाब स्पीकर, थैंक यू, मेहरबानी। शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।